السلام علیکم پیارے دوستو، قرآن میں مختلف انبیاء اکرام اور ان کی امتوں پر آنے والے عذابوں کے بے شمار واقعات بیان کیے گئے ہیں جو کہ بہت ہی دردناک ہے۔ اللہ پاک تو اپنے بندوں سے 70 ماؤں سے بھی زیادہ پیار کرتا ہے، لیکن انسان نفس پرستی اور شیطان کی پیروی میں حد سے گزر جاتا ہے، جس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اب پانی سر سے گزر چکا ہے، اب بات پیار سے نہیں بنے گی۔ تب اللہ مخلوق پر اپنا جلال نازل فرماتا ہے۔ اللہ پاک قرآن مجید میں فرماتے ہیں، بے شک ان قصوں میں سمجھداروں کے لیے عبرت ہے۔ ایک اور جگہ پر اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں، اور ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے بہت آسان کر دیا ہے، تو کیا کوئی نصیحت قبول کرنے والا ہے؟ دوستو، اس ویڈیو کو پورا ضرور دیکھیے اور نیچے کمنٹ میں استغفار لکھ کر اس چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں۔ دوستو، حضرت نوح علیہ السلام تقریباً 950 سال اپنی امت کو وعظ و نصیحت سمجھاتے رہے تاکہ وہ خدائی یکتا کی طرف مائل ہو اور سرکشی سے باز آ جائے، لیکن جب امت پھر بھی وحدانیت کی اقرار کی طرف مائل نہ ہوئی تو ایک عظیم طوفان کا سامنا کرنا پڑا۔ نہ صرف آسمان سے طوفانی بارش ہوئی بلکہ زمین سے بھی پانی پھوٹ پڑا، جس میں تمام دنیا غرق ہو گئی، اور حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی اور اس میں سوار انسانوں اور جانوروں کے علاوہ کوئی زندہ نہ بچا۔ اس لیے حضرت نوح علیہ السلام کو آدم ثانی بھی کہا جاتا ہے، جس سے نئے سرے سے دنیا آباد ہوئی۔ حضرت نوح علیہ السلام کے بعد قوم عاد وہ قوم تھی جس کو کفر اور بت پرستی میں مبتلا ہوئی۔ انہوں نے پتھروں کے بت تراش کر ان کی پرستی شروع کر دی۔ پس جب بے حیائی، فاسد خیالات اور بت پرستی حد سے بڑھ گئی تو اللہ تعالیٰ نے ان میں حضرت ہود علیہ السلام کو مبعوث فرمایا، جنہوں نے اللہ کے دردناک عذاب سے ڈراتے ہوئے شرک کو بت پرستی سے منع کیا، لیکن وہ پھر بھی باز نہ آئے تو اللہ پاک نے اپنا عذاب نازل فرمایا۔ آسمان سے بارش برسنا بند کر دی، زمین سے پھوٹنے والی چشمے خشک ہو گئے، اور کچھ ہی عرصے میں کھیت کھلیاں خشک ہو کر سوکھ گئے، اور لوگ پینے کے لیے بھی پانی کو بھی ترسنے لگے۔ حضرت ہود علیہ السلام نے انہیں توبہ استغفار کی بھی تلقین کی، لیکن وہ پھر بھی حضرت ہود علیہ السلام کی بات سننے کو تیار نہ تھے۔ قرآن مجید میں اس واقعے کو اس طرح بیان کیا گیا ہے، وہ بولے، اے ہود علیہ السلام، تم ہمارے پاس کوئی واضح دلیل لے کر نہیں آئے، اور نہ ہی ہم تمہارے کہنے پر اپنے معبودوں کو چھوڑنے والے ہیں، اور نہ ہی ہم تم پر ایمان لانے والے ہیں۔ پس حضرت ہود علیہ السلام نے اس سے لا تعلقی کا اظہار کیا تو اللہ تعالیٰ نے بھی ان کو اپنی رحمت سے دور کر دیا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، عاد ہے جنہوں نے اپنی رب کی آیتوں کا انکار کیا، اپنے رسولوں کی نافرمانی کی، اور ہر جابر دشمن حق کے حکم کی پیروی کی، اور دنیا میں ان کے پیچھے لعنتیں لگا دی گئی۔ اور قیامت کے دن بھی یاد رکھو، قوم عاد نے اپنے رب کے ساتھ کفر کیا۔ خبردار ہو کہ قوم عاد کے لیے اللہ کی رحمت سے دوری ہے، اور پھر تیز آندھی کی صورت میں منقرین کو عذاب الہی گھیر لیا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، پھر جب انہوں نے یعنی قوم عاد نے اس عذاب کو بالوں کی طرح اپنی وادیوں میں آتے دیکھا تو کہنے لگے کہ یہ تو بادل ہے جو ہم پر برسنے والا ہے، لیکن ایسا نہیں ہے، وہ تو عذاب ہے جس کو تم نے جلدی مچا رکھی تھی۔ یہ آندھی ہے جس میں دردناک عذاب ہے۔ اسی طرح قوم عاد کے بعد قوم سمود بھی اللہ کی نافرمانی کی مرتکب ہوئی۔ اللہ پاک نے حضرت صالح علیہ السلام کو ایک اونٹنی عطا فرمائی تھی، جس کے متعلق اللہ پاک نے پہلے ہی خبردار کر دیا تھا، اور سمود کی طرف ان کے بھائی صالح علیہ السلام کو بھیجا۔
انہوں نے کہا کہ اے میری قوم، اللہ کی عبادت کیا کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہے۔ بے شک تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک روشن دلیل آئے گی، یہ اللہ کی اونٹنی تمہارے لیے نشانی ہے، سو تم اسے آزاد چھوڑے رکھنا کہ اللہ کی زمین میں چرتی رہے، اور اسے برائی کی ارادے سے ہاتھ نہ لگانا، ورنہ تمہیں دردناک عذاب کی پکڑ لے گا۔ لیکن انسان کی فطرت ہے، وہ نفس سے مغلوب ہو کر سرکشی پر اتر آتا ہے۔ قوم سمود نے بھی وہی حرکت کی جس سے اللہ پاک نے منع فرمایا تھا، انہوں نے اونٹنی کو مار ڈالا، اور نتیجہ اللہ تعالیٰ نے انہیں درد عذاب میں مبتلا کر دیا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، بس انہوں نے اونٹنی کو مار ڈالا اور اپنے رب کے حکم سے سرکشی کی، اور کہنے لگے کہ اے صالح، تم وہ عذاب ہمارے پاس لے آؤ جس کو تم ہمیں وعید سناتے ہو، اگر تم واقعی رسولوں میں سے ہو۔ سو انہیں زلزلے کے عذاب نے آ پکڑا، بس وہ ہلاک ہو کر صبح اپنے گھروں میں اوندھے منہ پڑے رہ گئے۔ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم جنسی پرستی میں ملوث ہو چکی تھی، اور مرد اپنی نفسانی خواہشات کی تسکین کے لیے عورتوں کی بجائے مردوں کے پاس جاتے تھے۔ حضرت لوط علیہ السلام بار بار انہیں اس گندے عمل سے منع کر چکے تھے، لیکن کوئی بھی حضرت لوط علیہ السلام کی بات سننے پر تیار نہ تھا، اور بالآخر ان کو بھی دردناک عذاب نے آ پکڑا۔ قرآن میں اس واقعے کو یوں بیان کیا گیا ہے، لوط علیہ السلام کو ہم نے بھیجا جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا، کیا تم ایسی بے حیائی کا ارتکاب کرتے ہو جس سے تم پہلے اہل جہان میں سے کسی نے کہا، بے شک تم نفسانی خواہشات کے لیے عورتوں کو چھوڑ کر مردوں کے پاس جاتے ہو، بلکہ تم حد سے گزر جانے والے ہو، اور ان کی قوم کا